یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم، اے اہل ایمان تم پر صرف اپنی جان کی فکر کرنا لازمی ہے. لا یضرکم من ضل، تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا جو گمراہ ہو چکا ہے، اذا اہتدیتم، اگر تم ہدایت پر ہو. اب یہ اس کے دو طرح کے معنی بن سکتے ہیں. ایک تو یہ کہ جو برے کام کر رہے ہیں ان کو برا کام کرنے دو، وہ اپنی گمراہی کا وبال چکھ لیں گے، تمہیں ان کی گمراہی سے نقصان نہیں ہوگا اگر تم ہدایت پہ ہو. یہ معنی، اور یہ معنی لینا شروع کر دیا تھا صحابہ کرام کے زمانے میں لوگوں نے. تو جامع ترمذی اور ابو داؤد کے اندر آتا ہے کہ حضرت ابوبکر نے خطبہ دیا اور انہوں نے کہا لوگو تم اس آیت کو مس کوٹ کر رہے ہو کہ اے اہل ایمان تم اپنی جان کی فکر کرو، کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا تمہیں جو گمراہی پر ہے اگر تم ہدایت پہ ہو. اور تم اس کا مطلب یہ سمجھ رہے ہو کہ ہم نے لوگوں کو نیکی کی دعوت نہیں دینی. اللہ کی قسم میں نے رسول اللہ سے خود سنا تھا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر کسی جگہ کچھ لوگ آباد ہوں اور وہ برائی کو ہوتا دیکھیں اور اسے روکنے کی کوشش نہ کریں، تو قریب ہے اللہ تعالیٰ سب کو اپنے عذاب کی لپیٹ میں لے لے گا. لہٰذا اس سے یہ پلی لے کر کہ ہم تو ہدایت پہ ہیں نا، جو گمراہی والے انہیں ہم نے روکنا نہیں ہے، یہ مطلب نہیں لینا ہے اس کا. اچھا اب آپ سوچ رہے ہو کہ پھر کیا مطلب لینا ہے؟ مطلب یہ لینا ہے کہ ان کو دعوت و تبلیغ آپ نے کر لی، اس کے باوجود وہ حق پر نہیں آ رہے، تو آپ نے اپنا فریضہ ادا کر دیا. اب یہ نہیں ہوگا کہ ان کی نحوست تم پہ پڑ جائے. اگر آپ نے اپنا فرض ادا کر دیا، آپ کا کام تھا سمجھانا اپنے والدین کو، بی بچوں کو، بی بچوں پہ تو خیر سختی ہے، قوا انفسکم واہلیکم نارا، بی بچوں کے علاوہ باقیوں پہ آپ بائی فورس نہیں کر سکتے. تو آپ نے سمجھا دیا. اب خدا نہ خواستہ جس طرح وہ بابا جی ہمارے یہاں آتے تھے ریگولرلی، گجرانوالہ سے فوت ہو گئے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے. آخری دفعہ جب آئے انہوں نے سوال یہ کیا کہ میرا بھائی نماز نہیں پڑھتا، میں اس کے ساتھ کھانا ہمارا اکٹھا ہے تو میں کھانا کھا لیا کروں، یہ نہ اس کی نحوست مجھ پہ پڑ جائے. میں نے کہا آپ سمجھاتے ہیں؟ کہتے ہیں ہاں میں سمجھاتا ہوں. میں نے کہا بس آپ کا فرض ادا ہو گیا، آپ پہ کوئی نحوست نہیں اس کی پڑھنی. تو یہ نحوست والا کنسیپٹ کہا گیا کہ اگر تم ہدایت پہ ہو نا تو تمہیں نقصان نہیں ہوگا. لا تزر وازرۃ وزر اخری، کوئی جان بوجھ اٹھانے والی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گی. لیکن یہ اس کے بعد ہے جب آپ وہ 4 شرطیں پوری کریں، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، حق کی بات کی تلقین کریں، صبر کر لیں، اس کے بعد بھی کوئی نہیں مانتا تو لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچائے گی کسی کی گمراہی اگر تم ہدایت پر. اب آپ کو سمجھ آیا؟ اور اس کو سپورٹیو ایک اور حدیث ہے جامعہ ترمذی میں کہ اگر کسی جگہ ایسے لوگ ہوں جو برائی کو روک سکتے ہوں اور وہ برائی نہ روکیں اپنی زبان سے یا ہاتھوں سے، تو اللہ تعالیٰ سب کو عذاب کی لپیٹ میں لے گا، اور پھر تم دعائیں کرو گے اور تمہاری دعائیں بھی قبول نہیں ہوں گی. یہ پریکٹیکلی ہمیں یہی کچھ نظر آ رہا ہے. صحیح مسلم میں حدیث ہے، ہو سکے تو برائی کو اپنے ہاتھوں سے روکو، حکمرانوں کا کام ہے، یا گھر میں مرد کا کام ہے جو گھر میں بڑا ہے. ہو سکے تو برائی کو ہاتھ سے روکو، ہاتھ سے نہیں روک سکتے تو زبان سے، زبان سے بھی نہیں روک سکتے تو کم از کم دل میں برا جانو. لیکن اس کو اللہ نے پسند نہیں کیا. نبی علیہ السلام فرمایا ذالک اضعف الایمان، یہ ایمان کا سب سے کمزور درجہ ہے. یعنی آپ سمجھیں کہ اللہ کو ایسے بندے پسند نہیں. اس کے لیے ڈاکٹر سرار صاحب بڑے خوبصورت ایک ٹرم یوز کرتے تھے، گونگے شیطان نہ بنو. یہ گونگا شیطان ہے. اور میں کہتا ہوں کہ ڈاکٹر صاحب زندہ ہوتے تو میں ان کو بتاتا کہ اس کی سپورٹ میں آپ کو ایک حدیث بھی میں بتا سکتا ہوں المستدرک للحاکم میں، جس کے اوپر میری ایک ویڈیو بھی الگ سے ریکارڈڈ ہے. بنی اسرائیل پر عذاب کیوں آیا جو وہ بندر اور خنزیر بن گئے تھے. سورۃ الاعراف میں ایک ڈیٹیل واقعہ ہے نا کہ ہفتے کے دن کا شکار اللہ تعالیٰ نے منع کیا تھا. تو المستدرک للحاکم میں ان آیات کے کانٹیکسٹ میں ایک تفصیلی حدیث ہے. ویسے تو قرآن میں ہی وہ واقعہ تفصیلی ہے. سورۃ الاعراف میں آیا کہ اللہ تعالیٰ نے ہفتے کے دن کا شکار منع کیا، اور قرآن کے الفاظ ہیں کہ شکار بھی پھر ہفتے والے دن مچھلیاں پھدکتی تھی ان کی نظروں کے سامنے. اب اس وقت ظاہر ہے دل کو تھامنا ذرا مشکل ہے، پورا ہفتہ مچھلی قابو نہ آئے، اور جس دن مچھلیوں کو بھی پتہ چل گیا تھا کہ آج تے کچھ کر نہیں سکتے، پھدکتی تھی، تو انہوں نے کیا ہلا کیا، انہوں نے ایڈجسٹنٹ گڑھے کھودے. مد و جزر کی وجہ سے وہ پانی چڑھ کے ان گڑھوں میں آتا تھا، جب پانی اترتا تھا تو وہ مچھلیاں گڑھے میں رہ جاتی تھی. اتوار والے دن وہ شکار کر لیتے تھے، ہیلا کر لیا. اللہ تعالیٰ نے انہیں بندر اور خنزیر بنا دیا.
کونوا قردۃ خاسئین، ہم نے کہا پھٹکارے ہوئے بندر بن جاؤ۔ تو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ 3 گروہوں میں بٹ گئے۔ ایک گروہ وہ تھا جو اس فتنے میں مبتلا ہو گیا، اس نے یہ والی ہیلا بازی شروع کر دی۔ دوسرا گروہ وہ تھا جو خود تو نہیں کرتا تھا یہ کام اور اللہ سے ڈرتا تھا، لیکن ان کو نہیں روکتا تھا، اور وہ یہی سمجھتا تھا، یہ جو حضرت ابوبکر نے کلیریفیکیشن دی کہ بھائی یہ نہ سمجھنا لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم، تانوں کوئی نقصان نہیں ہوئے گا اگر تسی خود ہدایت پہ ہو، منع کرنے کی ضرورت نہیں۔ حضرت ابوبکر نے کہا یہ مطلب نہیں لینا۔ اور جو دوسرا گروہ تھا نا، انہوں نے کہا ہم تو نہیں کریں گے، حرام ہے، ان کو بھی نہیں چھوڑیں گے۔ الٹا جو تیسرا گروہ تھا ہمارے جیسا منہ پھٹ، ہر زمانے میں رہتے ہیں سر، وہ ان کو منع کرتا تھا کہ کام نہ کرو تو اڈل کام پہ جائے گا جی۔ تو وہ جو بیچ والے تھے نا، میٹھی میٹھی باتیں کرنے والے، وہ بجائے ان کو سمجھے، اتنی بزدل، آج بھی علماء دیکھیں اتنے بزدل ہے کہ گمراہوں کو تو سمجھاتے نہیں ہیں، جو دلیر ہیں ان کو بزدل بناتے ہیں۔ تو اس زمانے میں بھی وہ جو تیسرا جو بیچ والا گروہ تھا نا، وہ گمراہوں کو کہتا تھا ان کو ان کے حال پہ رہنے دو، اور جو بیچارے سمجھا رہے ہوتے تھے وہ کہتے تانوں کے پہ ہی ہے، انہوں نے سمجھانا دی، مرن دو انہوں۔ اور یہ بیسیکلی ان کی بزدلی ہوتی تھی، دونوں طرف اچھے بن جائے نا، وہ درمیانہ گروپ تو دونوں کو اچھا لگے گا نا، ان کو اس لیے اچھا لگے گا کہ برائی کر نہیں رہا، ان کو اس لیے لگے گا کہ سانو کچھ نہیں کہہ رہا۔ تو یہ خود بھی بزدل ہوتے ہیں مولوی، معذرت کے ساتھ، جو لوگ ریورٹ ہو کے قرآن و سنت کے منہج پہ آتے ہیں، کئیوں کے ماں باپ، کئیوں کے بڑے بھائی، رشتہ دار خود بھی بزدل ہوتے ہیں اور ان کو بزدل بنانے کی کوشش کرتے ہیں، اور تانوں کیڑی پئی ہے جی، چپ کر کے اپنا نماز روزہ کرو۔ تو یہی حرکت کی انہوں نے بھی۔ تو ان لوگوں نے پتہ کیا جواب دیا؟ انہوں نے کہا ہمیں کوئی ذاتی مسئلہ نہیں ہے، ہم ان کو منع اس لیے کر رہے ہیں کہ اپنے رب کے حضور معذرت پیش کر سکیں کہ یا اللہ ہم سے جو ہو سکتا تھا ہم نے کیا ہے، ان کو سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ وہ جو میں کہتا ہوں نا کہ جنت 4 شرطیں پوری کرنے سے ملنی ہے، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بہت آسان، دنیا ہار بھی ڈالے گی گلے میں، لیکن اگلی جو 2 باتیں ہیں، وتواصوا بالحق، حق بات کی تلقین کرنی ہے، اور اس کے بعد پھینٹی کنفرم، وتواصوا بالصبر، پھر صبر کرنا ہے۔ یہ 2 کام مشکل ہیں۔ یہ پورا واقعہ قرآن میں سورۃ الاعراف میں آیا، اس کے کانٹیکسٹ میں المستدرک للحاکم میں ایک تفصیلی حدیث ہے۔ وہ تابعی کہتے ہیں ابن عباس جب یہ قرآن میں آیات پڑھا کرتے تھے تو اس جگہ آ کے رویا کرتے تھے۔ کیوں روتے تھے؟ وہ کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ واقعہ بیان کرنے کے بعد یہ تو بتا لیا، اس میں بتایا کہ جو لوگ نیکی کی دعوت کرنے والے تھے، ان کو برائی سے روکنے والے تھے، اللہ نے انہیں نجات دے دی اور وہ کامیاب ہو گئے، وہ تو ہے جنتی۔ اور دوسروں کو اللہ نے کہا جو یعنی کہ وہ گناہ کرنے والا گروپ تھا، ان کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے ان کو پھٹکارے ہوئے بندر بنا دیا، کونوا قردۃ خاسئین۔ اور تیسرے گروہ کو اللہ نے بتایا ہی نہیں کہ ان کا انجام کیا ہوا ہے، یہ بندر بن گئے، ان کو جنت مل گئی۔ جو تیسرا تھا میٹھی میٹھی باتیں کرنے والا، تو ابن عباس رو کے کہا کرتے تھے کاش مجھے کوئی بتا دے کہ ان کے ساتھ کیا ہوا تھا۔ یعنی ابن عباس کو پتا تھا کہ وہ بھی نہیں بچے ہوں گے، لیکن وہ چاہتے تھے مجھے کسی طریقے یہ پتا چل جائے کہ ان کے ساتھ کیا ہوا تھا، یعنی اگر وہ بچ گئے ہیں تو پھر ٹھیک ہے، حسین بننے کی کون سی ضرورت ہے؟ کہتے نہیں ابن عباس روک دے سن حسین نو، بھائی حسین نے سورۃ الاعراف پڑھی ہوئی سی، حسین نو یہ بھی پتا سی کونوا قردۃ خاسئین کے ہے۔ اچھا یہ بندر کا لفظ دیکھ لیں، بنو امیہ کے لیے بھی آیا ہے، المستدرک للحاکم میں حدیث ہے، مسند ابی یعلا میں صحیح سند سے موجود ہے، سلیم اسد نے صحیح کہا، امام ذہبی نے صحیح کہا، امام حاکم نے صحیح کہا، شیخ البانی نے صحیح کہا، شیخ زبیر علی نے صحیح کہا کہ نبی علیہ السلام نے اپنی وفات سے چند دن پہلے ایک خواب دیکھا۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں نبی علیہ السلام فرمایا میں نے آل امیہ، بنو امیہ، بنو مروان کے بندروں کو اپنے ممبر پہ ناچتے ہوئے دیکھا ہے۔ حضور اتنے غمزدہ ہوئے کہ وفات تک حضور کو ہنستے ہوئے نہیں دیکھا گیا کہ میری وفات کے بعد یہ بندر میرے ممبر پہ چڑھیں گے۔ تو یہ بندر کی مثال ادھر بھی فٹ ہوئی ہے، ادھر سے بندر بنو امیہ ہے، یہ اللہ نبی فرما رہے ہیں۔ پریکٹیکلی وہ بندر بنے نہ ہو، حضور ان کو پہلے بندر بنا گئے کہ یہ بندر ممبر پہ کود رہے ہیں۔ کونوا قردۃ خاسئین۔ تو ابن عباس کہتے تھے کاش مجھے یہ پتا چل جائے کہ وہ درمیان والے لوگوں کا کیا بنا جو میٹھی میٹھی دعوت کرتے تھے، وہ تو اللہ نے نہیں نہ دسیا، وہی تو آپ کا چیک ہے۔
وہ آپ ویسے مجھ سے پوچھ لیں تو ان کا اشر وہی ہوا ہے جو ہونا چاہیے تھا. کیوں؟ کہ وہ اس میں شامل ہیں, اس گناہ میں شامل ہیں. بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ کہیں پہ اگر برائی ہوتی ہو اور لوگ اسے برا سمجھتے ہوں تو وہ ایسے ہیں گویا وہاں موجود ہی نہیں. اور دوسری جگہ کے اوپر ایک شخص موجود ہے جو وہاں اس برائی کے ہوتے ہوئے موجود نہیں, لیکن اس برائی پہ راضی ہے اور اس کے لیے کوئی تگو تو اس کو کرنے کو کہتا ہے میں وہ تو ادھر ہے, تو وہ گویا کہ اس میں شامل ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے جان بوجھ کے اسے اس میں ایمبیگوس رکھا ہے تاکہ پتہ چلے کہ. اور دوسری بات یہ ہے کہ کامیاب جو ہونے والے تھے وہ اللہ نے بتا دیے. اللہ نے آدھے بندے تو نہیں بتانے تھے کامیاب ہونے والے. اللہ نے فرمایا ہم نے نجات دے دی ان کو جو ان کو برائی سے روکا کرتے تھے. دوسرے باقی سارے اس کیٹاگری نے یا 0 ہے یا 1 ہے, درمیان اس کوئی نہیں ہے. یا پھر مقام اعراف ہوتے کھلو وہ سورۃ الاعراف میں ہے نا, نیکیاں اور برائیاں برابر ہو جائیں گی. بس بیچارے پھر جنتیوں کی طرف دیکھیں گے تو طمع کریں گے, جہنمیوں کی طرف دیکھیں گے تو روئیں گے کدھر اللہ ایتھے ہی نہ سوٹ دوے. تو یہ میرے بھائی بڑا کریٹیکل معاملہ ہے. تو اس آیت سے مجھے یہ چیز یاد آئی کہ یہ برائی کے حوالے سے, اور اس امت کے لیے تو اسپیسیفکلی سورہ آل عمران میں نے تفصیلی گفتگو کی تھی. سورہ آل عمران آیت نمبر 110 کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے نفع کے لیے نکالی گئی, لوگوں کو نیکی کی طرف بلاتے ہو, برائی سے روکتے ہو اور اللہ پر ایمان لاتے ہو. ایمان کا ذکر 30 نمبر پہ آیا ہے. کیوں؟ ایمان کامل اس کا ہے جو نیکی کی طرف بلائے اور برائی سے روکے, اللہ کے لیے حمیت ہو اس کے اندر, اس لیے 30 نمبر پہ ذکر کیا. بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے, نبی علیہ السلام نے فرمایا نیکی کی دعوت کرنے والے اور برائی سے روکنے والوں کی مثال ایک کشتی کی سی ہے جس پہ لوگ سوار ہوں اور اس کی 2 منزلیں ہوں. اوپر کی منزل کے لوگ اور نیچے کی منزل کے لوگ الگ الگ ہیں, لیکن جو پانی ہے نا وہ اوپر والی منزل میں ہے اور نچلی منزل کے لوگ پانی حاصل کرنے کے لیے اوپر کی منزل میں جاتے ہیں. اور تھوڑی دیر کے بعد ان کو یہ خیال آتا ہے کہ ہمیں جو بار بار سیڑھیاں چڑھنی پڑ رہی ہیں تو بہتر یہ ہے کہ ہم اپنی کشتی میں سوراخ کر کے تو دریا کا پانی ڈائریکٹ ہی نیچے سے نکال دیں. تو آپ کو کیا کہیں گے اس پہ کہ جب یہ کوئی کام کرے تو کیا ہوگا کہ جی اوپر سیڑھی جو چڑھنی پڑتی ہے ڈائریکٹ ہی کاٹ لینے تو نبی علیہ السلام فرمایا کہ اب اوپر والے لوگ اگر یہ کہنا شروع کر دیں کہ وہ تو اپنے حصے میں کھدائی کر رہے ہیں, خیر ہے, تو وہ خود بھی ڈوبیں گے, ہم تو ڈوبے ہیں سر, ہم تمہیں بھی لے ڈوبیں گے. اگر وہ ان کو روکتے ہیں تو خود بھی بچتے ہیں, ان کو بھی بچا لیتے ہیں, اور اگر نہیں روکتے تو خود بھی ڈوب جائیں گے. اس سے زیادہ کس طرح سمجھائی جائے بات کہ برائی سے روکنا کتنا ضروری ہے. اور سب سے مشکل دنیا کا کام برائی سے روکنا ہے. اچھائی کی دعوت دینا تو اتنا اچھا ہے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ پچھلا جو پریزیڈنٹ تھا ٹرمپ, اتنا ہارڈ لائنر قسم کا وہ کرسچن تھا, یہودی نما کرسچن, لیکن اس کے سامنے بھی قرآن کی تلاوت ہو رہی ہوتی تھی. لیکن برائی سے کو روک کے بتائے, برائی سے تو کوئی بھی نہیں سنتا. آپ کسی کو کہ نماز پڑھنی چاہیے, وہ کہے گا ٹھیک ہے, لیکن اگر اس کے اگر نماز نہ پڑھے تو اتنے کوڑے تجھے لگنے چاہیے اور تجھے اس وقت تک پریزیڈنٹ قید کروانا چاہیے, پرائم منسٹر, جب تک کہ تو توبہ نہ کر لے. پھر دیکھو تو اکرام مسلم کرے گا. پھر تارے جمی صاحب بھی کہنا لے عمر نہ کسی نے نہیں سننی, کیونکہ یہ نہیں انل منکر ہے.